اسکرین پر نظر آنے والے اس گھر کو دیکھیے، یا جس کو آپ ایک کمپاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کمپاؤنڈ کے اوپر انکنفرمڈ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے 1 2 3 4 نہیں بلکہ پورے کے پورے 30 بمز گرائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی جگہ پر اسرائیل کا ٹارگیٹ تھے 86 سال کے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی، کہ جن کو پوری کی پوری دنیا میں ہی امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگیٹ سمجھا جاتا ہے۔ اب سید علی خامنائی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے اس گھر کے اوپر ہونے والے خطرناک حملے کے بارے میں تو بات ہوگی ہی، مگر اس سے پہلے ذرا ہم کچھ ایسی موٹی موٹی چیزوں پر نظریں ڈال لیتے ہیں کہ جو اب تک ایران ورسز امریکہ اینڈ اسرائیل کی اس جنگ میں ہو چکی ہیں۔ بالکل شروع سے شروع کریں تو یہ جنگ بھلے ہی دنیا کی نظروں میں 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی ہو، لیکن اس جنگ کی کہانی دراصل دسمبر کے آخر میں ہی لکھی جا چکی تھی، کہ جب اسرائیلی پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کیا تھا اور ٹرمپ سے لمبی ملاقات کی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جنوری کے اندر ایران کے اندر بڑے لیول پر پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے۔ ان پروٹیسٹ کے ذریعے سے ایران کے اندر تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے تو کھلے عام کئی بار وہاں کے لوگوں کو اکسانا تک شروع کر دیا تھا کہ جاؤ گورنمنٹ بلڈنگز پر قبضہ کر لو، مدد بہت جلد ہی پہنچ رہی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مدد کبھی نہیں پہنچی تھی۔ ایران نے کریک ڈاؤن شروع کیا اور ان پروٹیسٹ کو کچلنے میں کامیاب رہا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس پیریڈ میں اسرائیل کی طرف سے امریکہ کے اوپر حد سے زیادہ پریشر تھا کہ فوراً حملہ کیا جائے، اور شاید امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس بات کا من بنا ہی چکے تھے، اسی لیے تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ مگر آخر میں امریکہ کی ملٹری سے جڑے ہوئے جو سینئر جنرلز وغیرہ تھے، انہوں نے ہی ٹرمپ کو ایسا کرنے سے روکا، کیونکہ ان کے مطابق اگر حملہ کیا جاتا تو امریکہ ابھی ایران کی جوابی کارروائی کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک لگاتار بڑے بڑے امریکن ہتھیار مڈل ایسٹ میں آنے شروع ہو گئے۔ چند دنوں کے اندر ہی پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو ایڈوانس ہتھیاروں سے بھر دیا گیا۔ 2003 کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ جب امریکہ نے مڈل ایسٹ کے اندر اتنے بڑے لیول پر اپنے طاقتور ہتھیاروں کو تعینات کیا تھا۔ یاد رہے کہ 2003 ہی وہ وقت تھا کہ جب عراق نے فل طاقت سے صدام حسین کو ختم کرنے کے لیے عراق میں ایک جنگ کا آغاز کیا تھا۔ اب مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ یہ سب کچھ اس وقت کر رہا تھا کہ جب وہ ایران کے ساتھ بات چیت بھی کر رہا تھا، ٹیبل پر بیٹھ رہا تھا اور اس سے ڈیل کی باتیں کر رہا تھا۔ لگاتار ان لوگوں کے بیچ اس ڈیل کو لے کر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں میٹنگز وغیرہ بھی ہو رہی تھیں۔ آخری بار بھی جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد میڈیا میں یہی خبریں آئی تھیں کہ سب کچھ پازیٹیو چل رہا ہے اور اگلے ہفتے بھی ان لوگوں کی ملاقات ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ جس کا دنیا کو ڈر تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی ہوا کہ جس کے لیے امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتیں ہمیشہ سے جانی جاتی ہیں۔ مطلب اس بات چیت کے پیریڈ کے بیچ میں ہی 28 فروری 2026 کے دن تڑکے صبح اچانک سے ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ ویسے تو امریکہ اور اسرائیل کے اس شروعاتی حملے میں ایران کے الگ الگ علاقوں میں بے شمار چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، مگر پھر بھی جو ان کے پرائم ٹارگٹس تھے وہ دراصل ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے اس سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ سید علی خامنائی ہوں یا ان کے آس پاس کے باقی سینئر لوگ ہوں کہ جو حکومت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان سبھی کے ٹھکانوں کو یا ان سے جڑے ہوئے لوگوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ خاص طور سے جو ڈیفنس سسٹم سے جڑی ہوئی سائٹس تھیں یا پھر جو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے جڑی ہوئی جگہ تھیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مگر دوستو، ایران کی طرف سے وہ ایک چیز کہ جو ہم لوگوں کو پچھلی جنگ کے جس کو 12 ڈے وار کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے بالکل الگ نظر آئی، وہ یہ تھی کہ ایران نے فوراً ریٹیلیٹ کیا۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو ابھی بھی یاد ہوگا ہی کہ جب پچھلے سال اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا تو وہ واقعی ایران کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ ایران اس کے لیے مینٹلی تیار ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شروعاتی حملے میں ہی چند منٹس کے اندر اس کی آرمی کے جو بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان میں سے کئی ایک ہی بار میں ختم ہو گئے تھے، اور اسرائیل شروعاتی حملے میں ہی ایران کو اتنا بڑا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کو سنبھلنے میں اگلے کئی گھنٹے لگ گئے تھے، اور ایران کی طرف سے جو پہلی جوابی کارروائی ہوئی تھی اس میں کئی گھنٹوں کا وقت لگ گیا تھا۔ مگر اس بار اسرائیل اور امریکہ نے جیسے ہی حملہ کیا، کچھ ہی وقت کے بعد ایران نے بھی فل طاقت کے ساتھ جوابی کارروائی شروع کر دی، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ شاید اسرائیل اور امریکہ ایران کو اس بار اس طرح سے سرپرائز نہیں کر پائے یا اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا پائے کہ جس طرح کا نقصان پچھلی بار پہنچایا تھا۔ اب ساتھیوں، ویسے تو اسرائیل اور امریکہ ہی ایسی طاقتیں ہیں کہ جو عام
عام طور پر اپنے دشمن کو سرپرائز دینے کے لیے جانی جاتی ہیں، مگر اس بار ایران کی طرف سے بھی ان کے لیے ایک بڑا سرپرائز تیار رکھا گیا تھا، اور وہ سرپرائز تھا پڑوس ہی میں موجود گلف کنٹریز۔ جی ہاں، قطر، کویت، بحرین، UAE اور سعودی عربیہ جیسی کنٹریز کہ جہاں پر امریکہ کے بڑے بڑے ملٹری بیسز موجود ہیں کہ جن کا استعمال کر کے ہی عام طور پر امریکہ ایران جیسے دیشوں پر حملہ کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جنگ سے پہلے دنیا کے ایکسپرٹس کی طرف سے جتنے بھی انومان لگائے جا رہے تھے ان میں یہی کہا جا رہا تھا کہ چاہے ایران پر حملہ صرف امریکہ کی طرف سے ہو، صرف اسرائیل کی طرف سے ہو، یا پھر ایک ساتھ دونوں کی طرف سے ہو، ایران کی طرف سے جو جوابی کارروائی ہوگی وہ سب سے زیادہ اسرائیل پر ہی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے دور موجود ایران پر تو امریکہ حملہ کر نہیں سکتا ہے، اور پڑوس میں موجود جو چھوٹی بڑی عرب کنٹریز ہیں جہاں پر امریکن ملٹری بیسز موجود ہیں تو وہاں پر بھی ایران کا جو حملہ ہوگا وہ بہت معمولی ہوگا اور بہت لمیٹڈ ہوگا۔ مطلب یہ کہ یا تو ایران ان کے اوپر حملہ کرے گا ہی نہیں، یا بیچ بیچ میں صرف سمبولک حملہ کرتا رہے گا، یا پھر آخر میں جب اس کو لگے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے تب کر دے گا۔ مگر کسی نے بھی وہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ جو اب ایران نے کیا ہے۔ ایران نے اپنے اوپر حملہ ہوتے ہی اور جنگ کا آغاز ہوتے ہی جن کو خاص طور سے سب سے پہلے اپنے نشانے پر لیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی گلف کنٹریز تھی۔ جی ہاں، ایران حملے تو اسرائیل کے اوپر بھی کر رہا تھا، مگر جس طرح کے حملے ہو رہے تھے اور جس لیول کے ہو رہے تھے ان کو دیکھ کر کلیئرلی پتا چل رہا تھا کہ ایران نے شروعات میں مین ٹارگٹ ان تمام عرب دیشوں کو بنایا ہے، نہ کہ اسرائیل کو بنایا ہے۔ قطر ہو یا کویت، بحرین ہو یا UAE، ہر جگہ سے ہی ایسی تصویریں اور ویڈیوز آنی شروع ہوئیں کہ جن کو دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا، کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ان دیشوں سے بھی جنگوں کی ایسی تصویریں باہر نکل کر آئیں گی۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری کنٹریز دنیا کا تیل، گیس، ٹورزم اور بزنس کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں کہ جو سیفٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے جانے جاتے ہیں، بلکہ یہی چیز تو دنیا کو ان کی طرف آنے کے لیے اٹریکٹ کرتی ہے۔ اسی لیے ایکسپرٹس کی طرف سے اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ایران کا بالکل شروعات سے ہی ان تمام علاقوں کو اپنا پرائم ٹارگٹ بنانا کلیئرلی یہ دکھاتا ہے کہ ایران نے شروعات سے ہی اس جنگ کو اپنی سروائیول کی جنگ مان لیا ہے۔ مطلب ایران یہ مان چکا ہے کہ اس کے لیے اب کرو یا مرو کی کنڈیشن آ چکی ہے، اسی لیے وہ شروع سے ہی وہاں پر ٹارگٹ کر رہا ہے کہ جہاں اس کو لگتا ہے کہ امریکہ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ وہ اس لیے کیونکہ چاہے امریکہ کی گدی پر بیٹھنے والے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں کہ جن کو ایک لیڈر کم بزنس مین زیادہ مانا جاتا ہے، یا پھر باقی بھی امریکہ کو کنٹرول کرنے والا سینئر طبقہ ہو، یہ سارے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے ویاپار چلاتے ہیں اور جن کا دنیا کے ان خاص علاقوں میں بہت کچھ داؤں پر لگا ہوا ہے۔ ویسے ساتھیوں، 28 فروری 1 مارچ کے بیچ کی جو رات تھی، اب اس رات میں اسرائیل کے اوپر بھی ایران کی طرف سے بڑے حملے شروع ہو چکے تھے، مگر اسرائیل کے اوپر ہونے والے ان حملوں کے ساتھ ایران کی جو گلف کنٹریز کے اوپر لگاتار بڑے اٹیک ہو رہے تھے ان میں کچھ خاص کمی نہیں آئی ہے۔ مطلب ایران نے ان کو ابھی بھی ویسے ہی جاری رکھا ہے۔ اب جہاں تک سوال سید علی خامنہئی کے گھر پر ہونے والے حملے کا ہے تو ویسے تو آپ اس گھر کی حالت کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہونے والا حملہ تھا وہ کتنا خطرناک تھا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کے اوپر ایک کے بعد ایک لگاتار 30 کے قریب بمبس گرائے گئے تھے، اور یہ سب کچھ بالکل شروع میں ہی ہو گیا تھا۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے حملہ شروع ہی یہیں سے کیا تھا۔ اب سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر سید علی خامنہئی کے اس گھر کی تصویریں تو وائرل ہو رہی تھیں، مگر ان کی موت سے ریلیٹڈ کہیں پر بھی کوئی چرچا نہیں تھی۔ حالانکہ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد پہلے اسرائیل کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پھر میڈیا کے ذریعے سے اس طرح کی خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد اسرائیلی پردھان منتری نے بھی سب کے سامنے آ کر کہا کہ تمام چیزیں یہی اشارہ کر رہی ہیں کہ علی خامنہئی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سوشل میڈیا کے تھرو اعلان کیا کہ سید علی خامنہئی کی موت ہو چکی ہے، اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ہی ایران کے اسٹیٹ میڈیا نے بھی آفیشیلی کنفرم کر دیا کہ ان کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب ویسے تو سید علی خامنہئی کسی بنکر میں یا پھر کسی ایسی سیکریٹ جگہ پر تو تھے نہیں کہ ان کی لوکیشن کو ڈھونڈا جاتا، بلکہ وہ تو اپنے چند فیملی ممبرز کے ساتھ اس گھر کے اندر ہی تھے جو باقی آس پاس کے گھروں کی طرح زمین کے اوپر ہی موجود تھا۔ مگر ہاں، خاص بات یہ تھی کہ جس وقت یہ اٹیک ہوا اس وقت سید علی خامنہئی IRGC کے چیف اور اس کے علاوہ جو علی شامخانی ہیں جو ایران کے بہت ہی اثردار انسان سمجھے جاتے ہیں اور حکومت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے تھے، جس سے پہلی نظر میں ہی کلیئرلی یہ اشارہ ملا اور بعد میں جیسا کہ کنفرم بھی ہو چکا ہے کہ اسرائیل اسی لمحے کا لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ مطلب کسی طریقے سے ان لوگوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے اور ان کو اسی وقت کا انتظار تھا
تھا کہ جب زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل یا ملٹری لیڈرشپ سے جڑے ہوئے سینئر لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہوں تو ان کو اٹیک کیا جائے، اور 28 فروری 2026 کو ان کو جیسے ہی سگنل ملا انہوں نے فوراً ہی اٹیک کر دیا۔ اس اٹیک میں سید علی خامنہئی کے ساتھ ان 2 سینئر فگرز کی بھی ڈیتھ ہوئی کہ جن کا ذکر ہم نے ابھی آپ کے سامنے کیا۔ اس کے علاوہ ان کے گھر میں ان کے ساتھ جو ان کی ایک بیٹی، داماد اور ان کی بھی ایک بیٹی مطلب کہ سید علی خامنہئی کی پوتی موجود تھی، ان تینوں لوگوں کی بھی اس حملے میں موت ہو